نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا، پھر ہم نے نچلوں میں پستی والوں میں سب سے زیادہ پستی والے کی طرف اسے لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اس کے بعد کون سی چیز تجھے قیامت کا منکر بناتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ اس سورت کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کی، جیسا کہ اس سے پہلے صورتوں میں بھی بتا چکا ہوں، جو قرآن پاک کی لکھنے کی ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 95 نمبر کی صورت ہے، اور نازل ہونے کی، اترنے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 26ویں نمبر کی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے 25 صورتیں صرف اتری تھیں، اور یہ بھی صورت مکے کی ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس کا بھی تعلق مکی زندگی کے ابتدائی دور سے ہی ہے۔ اس کا نام سورہ تین اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی شروعات ہی لفظ تین سے ہو رہی ہے۔ اب اس سورت کے مضمون پر آئیے۔ اس کا 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ایک بات کا دعویٰ فرمایا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر اعتبار سے سب سے بہترین صفات سے نوازا ہے۔ وہ صفات چاہے ہماری آنکھوں سے دکھنے والی ہوں، یعنی ظاہری صفات، یا وہ اندرونی صفات ہوں جن کو باطنی صفات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں ترقی یافتہ کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ دکھنے میں نہ اپنی باطنی صفات کے اعتبار سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوقات کا بادشاہ بنا دیا، اشرف المخلوقات میں سے اس کو بنا دیا، تو دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ کوئی بھی بادشاہ ہو وہ اپنی
رعایا میں کچھ ضابطے بناتا ہے، کچھ قانون بناتا ہے اس طرح کے کہ ان قوانین کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ ملک کا نظام صحیح رخ پر چلے اور ملک کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے، ملک میں بدامنی، کرپشن، بدعنوانی نہ پھیلے، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم نہ ہو، تو اس کے لیے کچھ دستور بناتا ہے، آئین بناتا ہے، ضابطے بناتا ہے، آپ اپنے یہاں سمویدھان کہہ لیجئے اس کو۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کا یہ نظام ہوتا ہے۔ پھر اس ضابطے کے ذریعے سے وہ لوگ جو حکومت کے معاون ہوتے ہیں اور حکومت کا ساتھ دیتے ہیں اور حکومت کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کے وفادار ہوتے ہیں، تو وہ اس ملک کے شہری اور ملک کے باشندے انعام کے مستحق ہوتے ہیں اور جزا کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وفادار ہیں بادشاہ وقت کے۔ اور جو باغی ہوتے ہیں، وہ سرکش ہوتے ہیں، بادشاہ وقت کے وفادار نہیں ہوتے ہیں، تو وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ لہذا احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، جس نے اس دنیا کے اس پورے گلشن کو سجایا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پوری کائنات کو اس نے سجایا ہے، اس سجانے کے بعد اس میں دو طرح کی مخلوقات کو مکلف بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک مخلوق کا نام ہے جنات اور ایک مخلوق کا نام ہے انسان، لیکن انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، جنات سے بھی، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ اس کائنات کا راج دلارا ہے اور اس پوری بارات کا یہ دولہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں سے آراستہ کیا ہے اور ہر طرح کی صلاحیتوں سے اس کو نوازا ہے۔ اب ان صلاحیتوں کا اگر اس نے بجا استعمال کیا اور صحیح رخ پر ان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا، ذہن، دماغ، عقل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے کر کے اس کو باؤنڈ نہیں کیا ہے، پابند نہیں کیا ہے کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا، صلاحیتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے اور دو راستے اس کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی فطرت سلیمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی والی صفت پر اس کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر یعنی فطرت اسلام کے اوپر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر یعنی اس کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں پروردگار عالم نے یہ چیز رچ بس دی ہے کہ وہ اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ہی وہ چلے۔ یہ چیز اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، مگر گرد و پیش کا جو ماحول ہے، یہ ماحول اس بچے کو آگے چل کے متاثر کرتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر وہ گرد و پیش کا ماحول، والدین وغیرہ، یہ اس بچے کو جس طرف لے جاتے ہیں اسی طرف وہ چلا جاتا ہے، کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی نصرانی بن جاتا ہے اور کبھی مجوسی بن جاتا ہے۔ لیکن ابتداءً ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست کے اوپر اور صراط مستقیم کے اوپر چلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری خوبیوں سے بھی نوازا اور باطنی خوبیوں سے بھی نوازا
اور اس کے بعد پھر اس کو پابند نہیں کیا، یعنی اختیار اس کو دے دیا کہ تم اپنی مرضی سے دو راستوں میں سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو دو طرح کی صلاحیتیں اس کے قلب کے اندر ودیت کر دی گئی، رکھ دی گئی، اچھائی کا راستہ بھی یہ اپنا سکتا ہے اور برائی کا راستہ بھی یہ اپنا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کر دیتے کہ نہیں تم راہ راست کے اوپر ہی چلو، تو پھر بندہ اپنے اختیار سے اگر کچھ نہ کرتا تو پھر انعام کا مستحق بھی وہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اپنے اختیارات سے ان دو راستوں میں سے برائی کے راستے پہ چل کے تم جہنم کے مستحق ہوگے اور اچھائی کے راستے پہ چل کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے۔ یہ ہے اس صورت کا اصل مضمون۔ جن چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس میں پہلی چیز ہے تین کہتے ہیں انجیر کو۔ اب انجیر کے فوائد بہت ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجیر ایک ایسا پھل ہے، یہ دونوں پھلوں کو لے لیجئے، انجیر اور زیتون یہ دونوں ایسے پھل ہیں جو غذا کے بھی کام آتے ہیں اور دوا کے بھی کام آتے ہیں، یعنی ان کو کھا کر کے سیرابی بھی ہوتی ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، اور دوا کے بھی کام آتے ہیں اور مقوی بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں۔ ان دونوں پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بات رکھی ہے۔ اس کے بعد ہر ایک کی الگ الگ کچھ خصوصیات ہیں، چونکہ یہ طب سے متعلق مضمون ہے اور اگر اس پر اطباء نے جو لکھا ہے وہ اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بہت لمبا بڑے تفصیلی مضمون ہے۔ میں مختصراً 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مثلاً انجیر سے متعلق، انجیر میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کا چھلکا بھی نہیں ہوتا ہے اور اس میں گٹھلی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی امتیازی شان ہے اس پھل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور پھر صحابہ میں کے سامنے پیش فرما دیا، صحابہ نے اس کو استعمال کیا۔ آپ نے اس کی تعریف میں ایک بات کہی کہ یہ پھل جنت کے پھلوں کے طرز پر ہے، اس کو کھاؤ، جنت کے پھلوں میں بھی گٹلی نہیں ہوگی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پھل جو ہے یہی وہ پھل تھا، یہی جو انسانی مزاج سے زیادہ اس وابستگی ہے، اس پھل کو انسانی طبیعت کے اعتبار سے اور انسانی مزاج کے اعتبار سے اس پھل کو زیادہ قربت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت میں تھے تو ایک وقت ایسا آیا، شیطان نے بہکایا آپ کو۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ شجرہ ممنوعہ کے قریب فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ابا اماں دونوں سے کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اس کا کام تھا، اس نے بہکایا۔ تو بہرحال جب اس شجرہ ممنوعہ کا استعمال حضرت آدم نے کیا تو وہاں ایک سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی فوراً، کہ جو جسم کے اوپر کپڑے تھے وہ سارے کے سارے کپڑے اتر گئے۔ اب آدم علیہ السلام جنت کے درختوں کی طرف بڑھے کہ پتے لپیٹے، تو جس درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ درخت تھوڑا سا مزید بلندی کی طرف چلا گیا اور پتے ہاتھ میں نہیں آئے۔ پھر آپ انجیر کے درخت کی طرف بڑھے تو یہ جھک گیا اور اس پتے کو توڑ کر کے حضرت ابا جان نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اپنا سطر ڈھانکا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے اس پھل کے اندر کہ یہ اس کا ظاہر اور باطن بالکل یکساں ہوتا ہے۔ یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہم جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے ہیں، ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں ایک پیغام بھی ہے
کہ انسان ظاہر عام طور سے بنا کے رکھتا ہے لیکن باطن کو آلودہ رکھتا ہے، گندہ رکھتا ہے. بہت سے گناہ وہ تنہائیوں میں کر لیتا ہے، باطن اس کا سیاہ ہے، اوپر سے وہ حضرت بنا ہوتا ہے، شیخ بنا ہوتا ہے. یہ پھل ایسا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن بالکل یکساں ہوتا ہے. تو ایک سلوک کا بھی راستہ سکھاتا ہے کہ اپنا ظاہر اور باطن دونوں سنوار کے رکھو، صرف ظاہر کو نہ سنوارو بلکہ باطن بھی، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. خیر، اطباء نے تو بہت سارے فوائد لکھے ہیں، اس طرف نہیں جانا ہے. زیتون کے بارے میں ایک بات خالی عرض کریں گے، دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ یہ ایک ایسا پھل ہے، ایک ایسا درخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس سرزمین کو چنا ہے وہ سرزمین انبیاء کرام کا مسکن ہے. وہ ملک شام اور فلسطین کی سرزمین ہے جہاں تقریباً اکثر انبیاء کرام تشریف لائے اور وہیں ان کے مدفن ہیں، وہیں ان کے مزارات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کے لیے اسی سرزمین کو منتخب کیا. جس طرح وہ سرزمین بابرکت ہے ویسے یہ درخت بھی بابرکت ہے. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے اتنی کثیر عمر والا کوئی درخت نہیں ہے. 2,000 سال ان درختوں کی عمریں ہوتی ہیں. یونانیوں نے ملک شام میں آ کر کے جو درخت لگائے تھے اس زمانے میں، سکندر کے زمانے میں، وہ درخت آج بھی موجود ہیں. اتنی لمبی عمر والا کوئی درخت نہیں ہوتا ہے جتنی لمبی عمر جو ہے زیتون کے درخت کی ہوتی ہے. اللہ اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پھلوں سے کھاؤ اور اس کے تیل کی مالش کرو، اس لیے کہ یہ شجرہ مبارکہ سے ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کی قرآن پاک میں تعریف کیا ہے اور اس کو شجرہ مبارکہ کہا، یعنی مبارک درخت اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، برکت والا درخت اس کو کہا. اور اس کا تیل کی خاص بات یہ ہے کہ چراغ جلانے کے لیے دنیا کے اندر بہت سارے تیل ہیں، آپ بتی ڈال دیں تو چراغ جل جائے گا، لیکن جتنی شفاف اور صاف روشنی زیتون کے تیل سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو روحانیت دی ہے، جس طرح زیتون کا درخت یہ دنیا کو روشن کرتا ہے، ظلمت کو، اندھیرے کو دور کرتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ گناہوں کو چھوڑ دے تو اس کے قلب کے اندر سے ایمانی جو کرن پھیلتی ہے، اس کا نور اس طرح سے پھیلے گا کہ خود بھی روشن ہوگا اور دنیا کے اندر سے ظلمت کو دور کرے گا، روشنی کو پھیلائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. طور سینا کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے، ان کو تورات کی تختیاں عطا کرنے کے لیے اور وہاں پر اللہ کی یاد کے لیے چلہ کشی کرنے کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا تھا. اور یہیں حضرت موسیٰ جب جاتے تھے تو اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو ہوتی تھی. اور اس شہر نے گویا ان کو، اس شہر کی برکت سے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا اس پہاڑ کی برکت سے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا خطاب ملا کہ یہاں پر جب جاتے تھے تو اللہ سے باتیں کرتے تھے. تو طور سینا اللہ نے اس کی قسم کھائی. اور شہر مکہ کی فضیلت تو کیا بیان کی جائے، اس کی فضیلت بیان کرنا ہم جیسے نااہلوں کے بس میں بھی نہیں ہے. اس سے متعلق ایک خاص بات یہ عرض کر دیں کہ اللہ نے اس کو فرمایا ھذا البلد الامین،
اس امن والے شہر کی قسم، یہی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں اسلام کے آنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی اگرچہ وہ ننگا طواف اس کا کرتے تھے، لیکن عظمت ان کے اندر اتنی تھی اس شہر کی اس وقت بھی کہ وہاں پر وہ قتل اور قتال، جنگ جائز نہیں سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے وہ جاہل لوگ بھی۔ یہی ایک شہر ہے، اتنا محترم شہر اللہ نے اس کو بنایا کہ یہاں ایک گھاس اذخر ہے، اس کو نوچنے کی، کاٹنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی درخت، کوئی گھاس وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا امن والا شہر ہے یہ۔ اس شہر کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ امام الانبیاء یہاں پر مبعوث ہوئے، اور ہمارے آپ کے لیے اس کی دوسری جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا محترم بنایا ہے کہ ایک نیکی کرنے سے، حضرت حسن بصری بھی یہ بات فرماتے ہیں، ابن عباس بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ چاہے صدقہ ہو اور چاہے روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ایک نیکی سے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب یہاں پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پروردگار عالم نے 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے ان برکتوں کی وجہ سے اور ان کی ان فضیلتوں کی وجہ سے، جن کی طرف میں نے ہلکا سا اشارہ کیا، اور اس کے بعد 2 شہروں کو، 2 مقامات کو، جس میں ایک شہر ہے اور ایک پہاڑ ہے، ان دونوں کو پروردگار عالم نے ایک شاہد بنا کر کے، گواہ بنا کر کے اگلی بات کہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو قسم، علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس کے بعد میں جو مضمون بیان کرتے ہیں تو اس قسم سے اس مضمون کا جوڑ ہوتا ہے۔ یہاں پر ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، تو اس میں اور ان قسموں میں جوڑ یہ ہے، مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سے زیتون کا درخت اور انجیر کا درخت بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی برکتوں والے ہیں، ایسے ہی انسان بھی بڑی صلاحیتوں والا اور بڑے فوائد والا ہے، بڑا قیمتی ہے وہ۔ اور جس طرح، اور پھر اگلی 2 قسمیں جو ہیں، یعنی سینا پہاڑ اور شہر مکہ، ان دونوں کو گواہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دونوں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ کی کلیم اللہ اور ان کی مناجات، حضرت موسیٰ ایک انسان تھے، ان کو بھی تو بہترین سانچے میں ڈھالا گیا تھا۔ امام الانبیاء بھی تو بشر تھے، انسان تھے، ان کو وہ تو تاجدار تھے سارے عالم کے، انسانیت کو تو ان کے صدقے میں اللہ نے پیدا کیا۔ جس شہر میں امام الانبیاء آئے اور جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ اللہ سے سرگوشی اور راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، وہ پہاڑ اور یہ شہر جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیاں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی فدائیت، حضرت حاجرہ کی فدائیت، یہ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً انسان کو ہم نے سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقیناً انسان کو ہم نے سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا۔ یہ چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی گویا کی۔ اب یہ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں استعمال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اگر بڑھے، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان کو جلا دو یا اس کا پتلا ایک مٹھی مٹی ہی تو ہے، اور کیا ہے، اسی تو وہ بنا ہے، اور کیا ہے۔ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ حضرت جبریل بھی جب جا رہے تھے معراج کی رات میں تو ایک مقام جب سدرہ آیا تو وہیں پہ رک گئے، اور امام الانبیاء نے کہا کہ ارے میرے یار، میرے رفیق سفر کہاں راستے میں ساتھ چھوڑ رہے ہیں، چلیے وہاں تک۔ فرمایا کہ اگر یکسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، اللہ کے محبوب، اللہ کے دلارے، اللہ کے پیارے، آپ ہی کا یہ مقام ہے کہ اس سے آگے جا سکتے ہیں ہم۔ ملکوتی مخلوق، فرشتوں والی مخلوق کی ایک سرحد ہے، یہ سرحد یہی سدرہ ہے، اس سدرہ سے آگے ہم جائیں گے تو ہمارے پر جل جائیں گے۔
آپ کا یہ امتیازی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مقام سے نوازا ہے کہ وہ اس سے بھی آگے آپ کو بلا رہا ہے معراج کی رات میں. اگر ایک سرے موئے برتر پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے اڑوں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. یہ مقام انسان کا اگر وہ ترقی کی طرف جائے تو یہ مقام کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے، اور جب تنزلی کی طرف جائے اور پستی کی طرف جائے تو ایک مشت خاک ہے. بلکہ اور آگے بڑھ کے قرآن پاک کے الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، یہ کتا اور خنزیر ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. کیوں؟ یہ اتنا گر گیا. کس کو؟ بھئی جس کا مقام، وہی گناہ آپ یہاں کریں گے بیٹھ کر کے بازار کے اندر، اور وہی گناہ مسجد میں کریں گے، فرق ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. اور وہی گناہ خانہ کعبہ میں کریں گے، فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. تو جو مقام جس کا ہوتا ہے، امتحان بھی اس کا اسی اعتبار سے ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو یہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو یہ اولئک کالانعام، خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گا. یہ ہمارے آپ کے سمجھنے اور سوچنے کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مضمون تقریباً ضروری باتیں آ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر اس میں سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. پھر جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کا باغی ہو جاتا ہے تو اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، یعنی نچلی سطح والوں میں سب سے نیچے وہ چلا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے یہ جو اللہ پر ایمان لائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ فرمانبرداروں کو صلہ دیا جائے، انعام سے نوازا جائے اور نافرمانوں کو سزا دی جائے، ورنہ پھر انصاف والی حکومت نہیں کہی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ان صلاحیتوں سے ہم نے نوازا ہے اور ان صلاحیتوں کا اگر وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے تو اس کو انعام دینا چاہیے، اور اگر ان کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے. اس جزا اور سزا کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جس دن کا نام ہے بدلے کا دن اور قیامت کا دن. اس کا فما یکذبک بعد بالدین. تو کون سی چیز ہے ایسی جو تجھے قیامت کو جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے، اور ہم سب کا آخرت پر، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان ہے. اور ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری انشاءاللہ ایک دن پیشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے امام الانبیاء کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے، اور ہمارے ساتھ انعام اور اکرام کا اور بخشش کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. مختصر سے دعا کر لیجیے.